نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 60 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئک، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل کیا نیک تو وہی لوگ ہیں یدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا، وہ سب داخل ہوں گے جنت میں اور نہیں وہ سب ظلم کیے جائیں گے کچھ بھی۔ جنات عدن جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، باغات ہمیشگی کے جو وعدہ کیا ہے رحمان نے اپنے بندوں سے بن دکھائے۔ انہ کان وعدہ مأتیا، بے شک وہ ہے اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلام، نہیں وہ سب سنیں گے اس میں کوئی لغو بات مگر سلام۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے ان کا رزق اس میں صبح اور شام۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ، یہی جنت جس کا ہم وارث بنائیں گے۔ سب سے پہلے ہم میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اتبع تابع متبع سنت، الشہوات شہوت شہوات، یلقون ملاقات ملاقاتی حضرات، الا ماشاء اللہ الا قلیل الا یہ کہ، تابہ توبہ تائب، آمنا ایمان مومن اور امن، عاملہ عمل عامل معمول تعمیل اور معمولات، صالحم صالح صلح اعمال صالح، یدخلون داخل دخول مداخلت اور وزیر داخلہ، یظلمون ظلم ظالم مظلوم اور مظالم، عبادہ عبد عابد معبود، یسمعون سمع و بصر اعلیٰ ثبات محفل سماع، لغون لغو لغویات لغو باتیں، رزقہم رزق رازق رزاق، عشیہ نماز عشاء عشائیہ، نورث وارث وراثت اور ورثہ، عربک کے ورڈز دیکھیے، غیہ گمراہی، عدن ہمیشگی کے، مأتیہ پورا ہو کر رہنے والا، بکرتن صبح۔ یہ ورڈز ہمارے پاس عربک ہیں، باقی ورڈز ہمارے پاس سملر اور رپیٹیڈ ہیں۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا، اب اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ جو ایمان والا بھی ہے اور جس نے توبہ کی اور ایمان لایا، یعنی اپنے پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہو کر ان سے توبہ کی اور وہ ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی اعمال صالح بھی ایمان لانے کے بعد ضروری ہے، صرف ایمان لانا ہی انسان کی مغفرت کا باعث نہیں بنے گا۔ توبہ کرنی پہلے گناہوں پر، ایمان لانا اور اس کے بعد اعمال صالح کرنا، وہی لوگ ہیں جو داخل ہوں گے جنت میں اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے کچھ بھی، یعنی ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہمیشگی کے باغات میں وہ رہیں گے جن کا وعدہ کیا رحمان نے اپنے بندوں سے، یعنی وہ ایسے باغوں میں رہیں گے جو ہمیشہ کے لیے ہیں اور جس کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے کیا ہے بن دکھائے۔ یعنی ان بندوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے اللہ تعالیٰ کے یہ باغات دیکھے نہیں ہیں، بلکہ وہ بن دیکھے ہی ان باغات پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم جیسا کہ مسلمان ہیں مومن ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ آخری سانس تک رکھے، آمین ثم آمین۔ تو ہم دیکھیں کہ اس بات کو ہم مد نظر رکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا، لیکن ہم اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے قرآن کو پڑھا، باقی کتابوں کو نہیں دیکھا، انبیاء کو نہیں دیکھا، ملائکہ کو نہیں دیکھا،
موت کے بعد کی ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود ہم تمام چیزوں پر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ایمان لاتے ہیں، اور یہ مومن کی نشانی ہے۔ اور یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ ہمیشگی کے باغات میں جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے اپنے بندوں سے، بن دکھائے انہوں نے ان باغات کو نہیں دیکھا، لیکن وہ پھر بھی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ بے شک یہ حقیقت ہے کہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے، یعنی یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ نہیں وہ سنیں گے اس میں کوئی لغو بات، یعنی اس میں وہ کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، لغو بات نہیں سنیں گے، مگر کیا سنیں گے؟ سلام ہی۔ اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا اس میں صبح و شام، اور ان کے لیے اس میں اللہ کا رزق ہوگا صبح و شام، یعنی وہ صبح کو بھی اللہ کے رزق کو کھائیں گے، پئیں گے، استعمال کریں گے، اور شام بھی۔ اور یہی وہ جنت ہے جس کا ہم وارث بنائیں گے، اور ان کو اہل ایمان کو کہا جائے گا کہ یہی وہ جنت ہے جن کا ہم وارث بنائیں گے۔ کس کو؟ من عبادنا من کان تقیا، اپنے بندوں میں سے جو ہوگا پرہیزگار۔ یعنی کوئی انسان اس دنیا سے جب جاتا ہے تو وہ بھی اپنی وراثت چھوڑ کے جاتا ہے اپنی اولاد کو دے کر۔ اب وہ وراثت علم ہے، مال ہے، دولت ہے، پراپرٹی ہے، اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنی جنتوں کا، ان باغات کا وارث ان بندوں کو بنائیں گے جو کہ پرہیزگار ہوں گے۔ اور یہاں پر یہ دیکھیے کہ اس سے بڑی وراثت اور کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فار ایور ہمیشگی کے باغات کا اپنے نیک بندوں کو، پرہیزگار بندوں کو مالک بنا دے گا، وارث بنا دے گا۔ اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ان تمام اپنے متقی بندوں میں ہمیں بھی شمار کر دے، ہمیں بھی ان وراثتوں میں، ان جائیدادوں میں، ان میں ہمارا بھی حصہ رکھ دے، مقدر کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ ہم بھی ان میں وراثت کے حقدار ہوں، ہم بھی دعوے سے کہہ سکیں، ہم بھی مان سے کہہ سکیں، آمین۔ وما نتنزل، اور نہیں ہم اترتے، الا مگر بامر ربک، تیرے رب کے حکم سے، لہو اسی کا ہے، ما بین ایدینا جو ہمارے ہاتھوں کے درمیان ہے، وما خلفنا جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک اور جس کے درمیان ہے، وما کان ربک نسیا، اور نہیں ہے تیرا رب بھولنے والا۔ رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما اور ان دونوں کے درمیان، فاعبدہ بس آپ عبادت کیجیے اس کی، واصطبر اور قائم رہیے، لعبادتہ اس کی عبادت پر، حل تعلم کہ آپ جانتے ہیں، لہو سمیہ اس کا کوئی ہم نام۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ من جانب، من من حیث القوم، تقیہ تقوی متقی، واو ورڈز کی اٹیچمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیل و نہار، رحم و کرم، شان و شوکت۔ نتنزل نازل، نزول انزال منزل، من اللہ، بامری عامر، امر معمور اور امارات، ما ماحول، ماتحت، ماجرا، مافوق الفطرت، خلقنا خلف، خنا خلف، خلافت، خلافت رشید، نسیہ نسیان، نسیہ منسی، الارض ارض، السماء، فعبد عابد، معبود اور عبادت، تعلم علم، عالم، معلوم اور تعلیمات، سمیہ اسم گرامی اور اسم مسمہ۔ عربک کا ورڈ دیکھیے، ایدی آگے ہے، واصطبر قائم رہیں، یہ ورڈز ہمارے پاس عربک ہیں، باقی سملر اور ریپیٹڈ ورڈز ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 63 کو مکمل کیا کہ وراثت ان باغوں کی ان کی ہوگی جو ان کے نیک بندے ہوں گے، اور فرشتے نے کہا نہیں ہم اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے۔ اب فرشتے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نہیں اترتے مگر رب کے حکم سے، یعنی فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو اتنے ماننے والے ہیں، ویسے تو ہم مسلمان بھی ماننے والے ہیں، لیکن فرشتوں کا درجہ ہم سے کہیں اوپر ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اترتے۔ اسی کا ہے جو آگے ہے اور جو پیچھے ہے، یعنی تمام مخلوقات کے جو آگے اور پیچھے ہے وہ اس کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو اس کے درمیان ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ نہیں ہے تیرا رب بھولنے والا، یعنی تیرا رب کسی بات کو بھولنے والا نہیں ہے۔ ہم نے آیت الکرسی میں پڑھا تھا کہ اس کی کرسی نے زمین و آسمان کو پر سمائی ہوئی ہے، اور اس کی حفاظت ان کو تھکاتی نہیں ہے،
اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور اسی طرح سے اس آیت میں ہے کہ وہ بھولنے والا نہیں ہے۔ جیسے ماں کی اولاد درجنوں بچے بھی ہوں تو وہ ان کو بھولتی نہیں ہے، اسی طرح ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والی رب کی ذات ہے، وہ کیسے کسی کو بھول سکتا ہے؟ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور اس کا جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ بس آپ عبادت کریں اسی کی، اور قائم رہیں اس کی عبادت پر۔ کیا آپ جانتے ہیں اس کا کوئی ہم نام؟ یہ آیت بہت گہرے معنی رکھتی ہے۔ یہ آیت ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ کہا کیا گیا ہے کہ آپ صرف اس کی عبادت کریں، صرف رب کی، جو واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، الہ ہے، صرف اس کی عبادت کریں، اور اس کی عبادت پر ہمیشہ قائم رہیں، دکھ میں، سکھ میں، ہر معاملے میں اس کی عبادت پر قائم رہیں، اسی سے مدد مانگیں، اسی سے التجائیں کریں۔ اور آخر میں ایک سوال کیا گیا ہے ہم گناہ گاروں سے، کیا آپ جانتے ہیں اس کا کوئی ہم نام؟ واقعی اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی ہم نام نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے، کوئی اس جیسا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے رب کی وحدانیت پر آخری سانس تک قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔